ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا، اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے ہی لڑی ہیں. تو ایک کوئی سوئچ تو نہیں مسلمانوں کے دلوں میں آن ہو جانا تھا کہ ہاں جی آج تو بعد بھائی 180 ڈگری ہو جائے گا کام. مسلمانوں کو قلق تو تھا، تو مسلمان اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے، بس صرف کلمے کے احترام تک تھی بات. تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے. اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں. یہ کاتب وحی کہتے ہیں، اینج رکھایا گیا جی کاتب وحی. اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے، یعنی معاویہ کو اپنا کاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے. یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا. اور بھائی جی جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں، یہ اسی لینگویج ہے، سفارشی پازیٹو سفارش کی بات کر رہا ہوں، ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے. اصل میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت ابو سفیان آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگے کہ جی آپ ایسا کریں کہ مجھے 3 چیزیں عنایت کر دیں. ایک تو یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے معاویہ، اس کو آپ اپنے پاس کاتب رکھ لیں. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ میری بیٹی ام حبیبہ آپ اس سے نکاح کر لیں فتح مکہ کے موقع پر. فتح مکہ کے موقع. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ میں نے مسلمانوں سے کافی جنگیں کی ہیں، تو آپ مجھے حکم دیں اور میں آپ کے حکم پہ کافروں سے لڑوں. تو اللہ کے رسول نے یہ تینوں باتیں مان لیں. ان تینوں باتوں پر ایک راوی ہے، وہ تابعی ہے، اس کا نام ہے ابو زمیل. مطلب کوئی معروف تابعی نہیں ہے. اس نے اس روایت کے بعد تبصرہ کیا ہے، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد. وہ راوی ہے اس روایت کا، تو وہ تبصرے کرتے تھے. راوی نے یہ تبصرہ کیا کہ اللہ کے رسول کا مزاج یہ تھا. اب یہ تابعی کہہ رہا ہے، صحابی بھی نہیں ہے، اب اس کو کیسے پتا چلا اللہ کے رسول کا یہ مزاج تھا؟ اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اللہ کے رسول کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے جب کوئی چیز مانگی جاتی تھی آپ نہ نہیں کرتے، آپ نہ نہیں کرتے تھے. اس سے کیا تاثر دیا مرزا صاحب نے؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ نہیں امیر معاویہ سے فارسی کاتب بھرتی ہوئی ہیں، اہلیت نہیں تھی. اور ام حبیبہ سے جو نکاح بھی ہوا ہے وہ بھی ریکویسٹ بھی ہوا ہے، سفارش کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے جو ہیڈر چلایا ہے اپنے کتابچے میں، وہ ہیڈر تو یہ ہے کہ صرف محض قرآن اور صحیح سند والی احادیث کی روشنی میں. یہ ابو زمیل ایک بابا ہے نا، سمجھے اس کی حیثیت ایک بابی کی ہے نا. ہمیں تو حدیث کی طرف جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر نے عہدہ مانگا، بہت معروف حدیث ہے. آپ نے نگیٹ کر دیا، آپ اس قابل نہیں ہیں. بالکل صحیح. امیر معاویہ اگر قابل نہ ہوتے تو اللہ کے رسول کبھی نہ کرتے. اور خاص طور پہ کاتبین وحی جیسا سٹیٹس بہت بڑا سٹیٹس ہے، ممکن نہیں، ذمہ داری والا سٹیٹس ہے. پھر یہ تو ہو گیا عہدے کی بات کہ اللہ کے رسول عہدے میں نہ کرتے تھے، آپ وسلم کو نہ کرنی آتی تھی، یہ حدیث سے ثابت ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے پریشر میں آ کے جو ہے وہ ان کو کاتب وحی رکھ لیا. نہیں. دوسرا جو انہوں نے نکاح والی بات کی ہے، کیونکہ انہوں نے بیٹی پیش کر دی تو اللہ کے رسول نے لاج رکھ لی، کیونکہ اللہ کے رسول کو نہ کرنی نہیں آتی تھی. اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آئی جس نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا. آپ نے نہیں کیا. بالکل صحیح. آپ نے نہیں کر دی، اسی مجلس کے اندر نہیں کر دی، اور بلکہ ایک اور صحابی سے اس کی شادی کروا دی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا حق مہر دینے کو، اور کہا کچھ قرآن یاد ہے تو اس کے اٹیک جو قرآن پہ اٹیک ہے وہ وہی لکھا کرتے تھے. وہ بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی؟ طرح سے ثابت ہے. پھر انہوں نے ایک اور اعتراض کیا. اعتراض یہ کیا کہ جی دیکھیں وہ فتح مکہ کے بعد جو ہے نا اللہ کے رسول نے ان کو کاتب وحی رکھا، حضرت امیر معاویہ کو. تو فتح مکہ کے بعد وحی کون سی نازل ہوئی ہے؟ اچھا. اسٹیٹمنٹ یہ جاری کر دی کہ 99.99% وحی جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہو گئی تھی. باقی کیا رہ گیا تھا جو وہ وہی لکھتے تھے؟ اس پہ تو نہ ہی بات کی ہے، تو اچھی بات ہے. اتنا بڑا کلیم یہ تو اب فتح مکہ کے بعد ہوئے غزوہ تبوک. اللہ فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں، غزوہ تبوک ہوا 9 ہجری میں، اور سورۃ توبہ ساری غزوہ تبوک سے بھری پڑی ہے. کم از کم 7 پارے کی تو ہے سورۃ توبہ.
پھر سورہ المائدہ جو ہے، آپ جو مفسرین کی ابحاث اٹھا کے دیکھیں، سورہ مائدہ ایک پارے سے زائد ہے، وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، سود کی آیات، اتنا کچھ آپ کو مل جاتا ہے. میں نے کہا وہی بات ہے. تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے. اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں. یہ کاتب وحی کہتے ہیں، اینج رکھایا گیا جی، کاتب وحی، منشی رکھ لیں، آپ کے لیے کتابت کر دے گا، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی. باقی بات یہ حدیث میں الفاظ ہیں صحیح مسلم کی کہ وہ کاتب تھے، کاتب رسول تھے. یہ نہیں ہے کہ کاتب وحی تھے. تو وہ خط و کتابت جو ہوتی تھی نا اللہ کے رسول کی، وہ کرتے تھے. اچھا، ایک اور روایت یہ ہے، اس پہ میں نے تحقیق کی، اپنے کتابچے میں نے ان روایات کو نکالا ہے. تو یہ امام بہقی نے اس روایت کو دلائل النبوہ میں نقل کیا، یہ صحیح روایت ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول نے جب کہا نا حضرت عبداللہ بن عباس کو کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وکان یکتب الوحی، وہ وحی لکھا کرتے تھے. تو عبداللہ بن عباس سے بڑھ کے کیا شہادت ہوگی. اور یہ حدیث روایت، اور حضرت عبداللہ بن عباس ہے بھی خاندان نبوت، ہاں، خاندان نبوت میں سے، اہل بیت میں سے ہیں. وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ وحی لکھا کرتے تھے. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حدیث روایت یہ ثابت ہے جو آپ نے پریزنٹ کی. تو یعنی ڈاکٹر صاحب، یعنی اس میں سارے تھیسس کو میں سمجھ، ہم نے ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے پریزنٹ کیا. میں آخری بات ایک بڑا ہمارے آڈینس کے لیے، میرا خیال ہے یہ بات واضح ہونا، کلیئر ہونی چاہیے، آپ کا موقف بھی آ جائے کہ اس سارے تھیسس سے کہیں ہم نے جو آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ صحابہ کے اندر طبقات موجود ہیں. بالکل موجود، ان میں لیولز ہیں. کچھ صحابہ بہتر ہیں، کچھ کم ہیں درجے کے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرق کیا ہے، قرآن مجید میں یہ فرق کیا ہے. اور بہرحال میرا خیال ہے کہ آپ کے اوپینین سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف آپ ان کو بہتر سمجھتے ہیں، ان سے درجے میں افضل سمجھتے ہیں، بلکہ اسی طریقے سے آپ ان کو احق بھی سمجھتے ہیں، ان کو زیادہ فضیلت والا سمجھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم بہت سے صحابہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک بہت اہم ہے، اور اہل بیت کا اپنا مقام ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف. یہ جو ہم پورا تھیسس پریزنٹ کر رہے ہیں، اس سے میرا خیال ہے کہ ہماری صرف یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو صحابی صحیح امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو ہمیں کوئی ایسا ثابت، کوئی برا آدمی، کوئی ایول پرسن، کوئی گناہ گار کیا جہنمی ہم ان کو نہیں کہہ سکتے. باقی ان سے اجتہائی خطا ہوئی ہیں، حضرت علی ان سے بہتر تھے، ان کے اندر ظاہر ہے حضرت علی جیسا مقام اور مرتبہ وہ والا نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر ایگری کر رہے ہیں. بالکل ایسا، بالکل ایسا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اپنے آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ بھی افکار خیر کے اندر حصہ ڈال سکیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے اندر روایت اور جدیدیت کے. السلام علیکم.